بابا شاہ مراد جو ہیں وہ ان کا جو کلام ہے وہ بہت دیر بعد چھپا، ان کی وفات کے کئی 100 سال بعد، اور وہ ہے 1908 میں گلزار شاہ مراد کے نام سے ان کا شعری مجموعہ چھپا، اور ان کا جو سہرا ہے وہ جاتا ہے مولوی سراج الدین جو تھے، وہ ان کی محنت سے اور کاوشوں سے یہ مجموعہ عوام کے سامنے آیا ایک کتابی صورت میں۔ اور اس کے علاوہ جہاں تک بات ہے ان کے کلام کی کہ اس کے موضوعات کیا ہیں، موضوعات ان کا پہلا تو ہے تصوف، اور صوفیاء جو ہیں تصوف بھی کون سا کہ جو وحدت الوجودی تصوف ہے، اور وحدت الوجودی تصوف میں یہ ہے کہ وہ پوری انسانیت کی بات کرتے ہیں، اور پوری انسانیت کی جب بات کی جاتی ہے تو وہ سائنٹیفک جو نظریہ ہے فلسفی کا وہ اس کے بہت زیادہ قریب آ جاتا ہے۔ تو لہذا ایک تو یہ ہے کہ چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرنا کشف کے ذریعے، اور پھر مختلف جو اسرار ہیں دنیا کے کائنات کے ان کو جاننا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس علم کے ذریعے جو صوفیاء کے پاس علم ہے، جسے میٹا فزکس کہا جاتا ہے، وہ اس کے ماننے والے ہیں۔ لیکن جو خود تصوف ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی عشق حقیقی کی صرف بات کرتا ہے، ایک تو یہ کہ عشق حقیقی کی وہ بات کرتا ہے، موضوع میں وہ بالکل ہے، لیکن جب وہ اس کے اندر آپ بھکتی رس دیکھیں گے، جب اس کے اندر آپ انسانیت دیکھیں گے، تو پھر وہ کیا ہوگا، وہ سماج میں مساوات کی بات کرے گا، وہ سماج میں امن کی بات کرے گا، وہ سماج میں محبت کی بات کرے گا، جو بھی صوفی ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ بھی موضوعات ہیں، امن جو ہے وہ موضوع ہے ان کی شاعری کا، محبت ان کی شاعری کا سب سے بڑا موضوع ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو مختلف مسائل ہیں انسان کو درپیش، وہ ان کا اس کا بھی اس کے اندر ذکر ملتا ہے، لیکن اس طرح نہیں ملتا کہ جس طرح ترقی پسند کوئی شاعر ہو اور وہ بیان کر رہا ہو، بلکہ وہ بڑے دھیمی اس میں بٹوین دا لائن دھیمے انداز میں جو ہے وہ آپ کو وہ تمام موضوعات کی ایک لیئر، پھر اس کے بعد دوسری، پھر لہریں ملتی ہیں مختلف، یعنی بظاہر آپ کلام پڑھ رہے ہیں اور بہت آپ کو اچھے لگے گا، میں آپ کو نمونہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو اس کے اندر ان کا جو اخلاقیات بھی ان کا ایک موضوع ہے کہ انسان کو کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، بات کس طرح سے کرنی چاہیے، رہنا کس طریقے سے چاہیے۔ اس کے علاوہ جو معاشرت ہے، یعنی ہمیں پڑھ کر یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں آج کل بھی اس زمانے میں کس طرح رہتے تھے اور ان کا رہن سہن کا طریقہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ پھر اس میں لفظوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پھر میں جب کلام پڑھوں گا تو میں آپ مثال بھی دوں گا کہ کون کون سے لوگ یہاں پر موجود تھے اس وقت، یعنی مشترکہ تہذیب تھی تو کس طرح کے لوگ جو ہے نا اس میں پائے جاتے تھے، تو یہ سماجیات بھی ان کا ایک موضوع ہے۔ اس کے علاوہ اب سوال آ جاتا ہے کہ جب غزل انہوں نے کہی ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ غزل ہو اور اس میں عشق مجازی کی بات نہ ہو، کیونکہ عشق مجازی کے بغیر غزل کا تصور ذہن میں آ ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دے دوں کہ جو خواجہ میر درد ہیں، وہ پیورلی ان کے جو والد محترم ہیں خواجہ ناصر دلیب، وہ بھی شاعر تھے فارسی کے، اور وہ ایک گدی نشین تھے دلی میں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ان کی غزل اگر غزل کا مطالعہ کریں تو عشق حقیقی کے ساتھ ساتھ عشق مجازی بھی ملتا ہے۔ اور بائی دا وے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ صوفیاء جو ہیں، جو وحدت الوجودی صوفیاء ہیں، وحدت الوجودی صوفیاء کے مطابق، کیونکہ اس پہ میرا الگ سے جو ہے وہ ویڈیو موجود ہے کہ وحدت الوجود ہے کیا۔ وحدت الوجود یہ ہے کہ خدا کا پرتو، اس کی نشانی قدرت کے ہر مظہر میں موجود ہے، لہذا اگر کوئی بندہ کسی صورت کے اوپر فریفتہ ہوتا ہے، یعنی اگر فرحاد شیرین کے اوپر فریفتہ ہوا ہے، یا رانجھا ہیر کے اوپر فریفتہ ہوا ہے، یا مجنو لیلا کے اوپر فریفتہ ہوا ہے، یا وائس ورثہ آپ کر لیں کوئی عورت مرد کے اوپر فریفتہ ہوتی ہے، تو وہ دراصل یہ ہے کہ ہے تو عشق مجازی، لیکن مجاز کے پردے میں وہ حقیقت کو دیکھتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی پینٹنگ ہو اور پینٹنگ کو آپ دیکھ کے کہیں کہ واہ بھائی واہ، فیبولس، سبحان اللہ، کیا بات ہے، پھر کچھ دیر آپ جو اس کے اندر کھوئے رہیں کہ یار کتنی خوبصورت یہ پینٹنگ ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے۔ ہر بندہ اپنے ظرف کے اور اپنے علم کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق اس پینٹنگ کے اندر سے معنی بھی اخذ کرے گا اور خوش بھی ہوگا اس حساب سے، لیکن جب وہ تھوڑا توقف کرے گا اور ذرا سوچے گا تو پھر اس کا خیال کس کی طرف جائے گا، اس کی طرف جائے گا جو اس کا مصور ہے، جو اس کو پینٹ کرنے والا ہے۔ یا کوئی مورت دیکھتا ہے تو وہ جو سنگ تراش ہے اس کی طرف اس کا جو مورت بنانے والے کی طرف، اس کا فنکار کی طرف اس کا دھیان جائے گا۔
تو اسی طریقے سے وہ جو یہ والا جو فلاسفر ہیں یہ کہتے ہیں صوفی، یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں، چاہے وہ پھول دیکھیں، تتلی دیکھیں یا کوئی آدمی دیکھیں خوبصورت، اس کے اندر اس کے تھرو جو ہے وہ آپ اس کو دیکھتے ہیں جو سب کا خالق ہے، تو پھر کتنا وہ خوبصورت ہوگا۔ تو اصل میں پھر آپ ان چیزوں سے آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو چھوڑ دیں، میں نے تو اصل وہاں تک جانا ہے، لیکن آپ کو پہچانا کیسے جاتا ہے؟ اس کو کسی نے دیکھا ہوا تو نہیں ہے۔ تو اقبال نے کہا تھا کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، وہ خود تو سامنے نہیں آتا، وہ اپنے جو اس کے مظاہر ہیں، جو اس کی مخلوق ہے اس کے اندر وہ نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا کسی چیز کے اوپر فریفتہ ہو جانا، تو بات میری لمبی ہو گئی ہے، تو موضوعات میں عشق مجازی بھی جو شاہ مراد ہیں ان کی غزل میں وہ بھی موجود ہے۔ اب آ جاتے ہیں جو ان کا کلام ہے، ان کے کلام کا ایک نمونہ جو ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ سناتا ہوں۔ غزل کے چند شعر ہیں کہ اگر ہے شوق ملنے کا، یعنی آپ زبان دیکھیں کتنی صاف ستھری اور صاف، ایسا لگتا ہے جیسے آج کی کسی شاعر نے یہ کہا ہے، اور ولی دگنی بھی بالکل اسی طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے۔ اگر ہے شوق ملنے کا آپس کی رمز پاتا جا، فنا کر خود نمائی کو بھسم لے کر لگاتا جا، نہ مسجد جا نہ کر سجدہ، نہ رکھ روزہ نہ مر بھوکا۔ اب اسے اس پہ دیکھیں، نہ مسجد جا نہ کر سجدہ، نہ رکھ روزہ نہ مر بھوکا، وضودہ پھوڑ دے کوزا، فنا کے جل نہاتا جا۔ جل کہتے ہیں پانی کو۔ پکڑ کر عشق کا جھاڑو صفا کر حجرائے دل کو، دوئی کی دھوڑ سب اپنے مسلح سے اڑاتا جا۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ وہ بالکل ایک روزمرہ الفاظ میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا سبق آپ کو دے رہے ہیں۔ جو آخری شعر میں نے پڑھا ہے اس میں دوئی کی دھوڑ سب اپنے مسلح سے اڑاتا جائے کہ دو نہیں ہے وہ ایک ہے، اس میں آ گیا عشق حقیقی۔ لیکن اگر آپ پہلا مصرع دیکھیں، اگر ہے شوق ملنے کا آپس کی رمز پاتا جائے، بھائی اگر آپ نے کسی سے ملنا ہے تو اس کی جو رمز ہے وہ آپ کی اس کی جو طبیعت ہے اس کو جان کے وہ کس طرح کا ہے۔ جس بندے سے آپ ملنا چاہتے ہیں آپ اس کی مخالف یا الٹ چیزیں شروع کر دیں اس کے سامنے، تو وہ تو آپ سے بھاگ جائے گا۔ آپ وہ رمز معلوم کریں گے، اسے کیا چیز پسند ہے وہ بھی آپ پسند کریں گے، تو آپ خود بخود اس بندے کے قریب آ جائیں گے، جو وہ چاہتا ہے آپ کو اسی کو چاہنا شروع ہو جائیں۔ اس کے بعد فنا کر خود نمائی کو بھسم لے کر لگاتا جا، وہ کہتے ہیں کہ خود نمائی کو چھوڑ یار، اگلے بندے کی بھی کچھ جو ہے اس کو بھی کچھ ویٹیج دے، اور جب اس کو تو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ تیرا ہو جائے گا۔ تو اس میں کہیں پر بھی اس شعر کو بالکل اگر آپ سادہ لفظوں میں کہیں تو یہ عشق مجازی کی طرف بات کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک ان کی پنجابی جو کلام ہے، پنجابی کلام بھی ہرگز جو ہے اس وقت، کیونکہ بابا فرید الدین گنج شکر کا جو کلام ہے، اس کے بعد بابا بلے شاہ کا، یا جو سرائکی ہیں یا سندھی جو سندھ میں ہیں جو سرائکی کے بہت زیادہ قریب ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اصل میں اردو کے بہت زیادہ ابتدائی جو اردو کی ارتقاء ہے، کہ اردو کے ارتقاء میں ان صوفیاء کا اور ان بھکتوں کا بھی بہت زیادہ حصہ ہے۔ یہ اردو کی ترقی میں صوفیاء کا حصہ، یہ جو مولوی عبداللہ کی کتاب بھی ہے، پورا تھیسس انہوں نے بنایا ہے۔ تو جو سکھوں کی مقدس کتاب ہے اس میں جو شلوک ہیں، اس میں جو شعر ہیں، اس میں بابا فرید الدین گنج شکر جو ہیں پاک پتن والے، ان کے بھی ہیں، تو لہٰذا وہ تو ہرگز اس طرح کی اردو نہیں ہے جیسی آج کل ہم بول رہے ہیں، لیکن وہ اردو کے قریب ہے، کہتے ہیں کہ وہاں سے پھر آگے اردو چلی۔ پنجابی ان کا کلام ہے جو بالکل بابا فرید، تو میں کہتا ہوں کہ بہت مشکل ہے ان کا کلام پنجابی، جس کو اردو کہنا مشکل لگتا ہے، لیکن میں آپ کو بابا شاہ مراد خان پوری کا کلام آپ کو میں سناتا ہوں پنجابی، آپ کو ایسا لگے گا کہ اردو کے بالکل بہت زیادہ قریب ہے، آپ سنیے ذرا۔ اور اس میں پھر میں موضوعات کو بھی ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ملا ہو کے علم نہ جانے اچھی بانگ سناون کیا، ملا ہو کے علم نہ جانے اچھی بانگ سناون کیا، بہمن ہو کے بید نہ جانے متھے تلک لگاون کیا، جس مہری وچ مہر نہ ہووے اس سنگ پریت لگاون کیا، جس حلوے وچ گھیو نہ ہووے اس حلوے دا کھاون کیا، شاہ مراد کر تھیا تھیا
نچن پئی شرماون کیا. اب یہ جو تھیا تھیا سے آپ کو بلے شاہ بھی یاد آ گیا ہوگا. اب اس میں آپ دیکھیں جو کلچرل انہوں نے چیز پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ملا ہے، اور ملا کیا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ ملا نہیں کہلانے کا. یعنی جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کس چیز کا ملا ہے؟ عالم ہے، مولانا ہے. خالی بانگ پڑھنے سے کون سا بندہ عالم بن جاتا ہے؟ نمبر 1، یعنی یہاں پہ مسلمان کی بات بھی ہو رہی ہے. دوسرے نمبر پہ جو بات ہو رہی ہے وہ آپ کے کلچرل اس کی طرف دھیان کرے گا کہ یہاں پہ اور کون رہتا ہے ملا کے علاوہ. بہمن، جو برہمن ہے وہ اقبال نے کہا ہے ہمارے ملک کو شیخ، ملا بھی کہا ہے، شیخ بھی کہا ہے، اور برہمن بھی کی ہوئی کہ وہ ہندوؤں کا مذہبی پیشوا ہے. ٹھیک ہے. بہمن ہو کہ وید نہ جانے، وید کہتے ہیں وید کو، جو ان کے ہندوؤں کی جو 4 مقدس کتابیں ہیں، 4 وید جو ہیں ان کے عالم کو، ان کے عالم ہوتے ہیں برہمن. تو یہاں کہتے ہیں برہمن ہو کہ وید نہ جانے. اگر وہ برہمن ہے اور اسے وید مقدس نہیں آتی، متھے تلک لگاون کیا. تو یہاں جو تلک کا نشان لگا ہوتا ہے کہ میں برہمن ہوں اور میں عالم ہوں وید کا یا وید کا، تو تلک لگانے سے تو خالی آپ عالم نہیں بن جائیں گے، اور نہ خالی برہمن کے گھر میں پیدا ہونے سے آپ عالم بنیں گے. آپ کو تو جب تک وید حفظ نہیں، آپ کو جب تک آپ وید کے حافظ نہیں بنیں گے، جب تک آپ وید کے مفسر نہیں بنیں گے، جب تک آپ وید کے عالم نہیں بنیں گے، تب تک تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی دوسرے نمبر پہ کون سا سبق ہو رہا ہے؟ 2 آگے کہ وہ کوئی برہمن نہیں ہے جسے وید نہیں آتی، وہ کوئی ملا نہیں ہے جس کے پاس علم نہیں ہے. اور دوسرا یہ کیا سبق آ رہا ہے؟ بٹوین دا لائن، کہ یہاں پہ شاہ مراد کی سوسائٹی میں مسلم بھی ہے اور ہندو بھی ہے. جس مہر وچ مہر نہ ہوئے اس سنگ پریت لگاون کیا. جس محبت کرنے والے کے دل میں محبت نہ ہو اس کے ساتھ، اس شخص کے ساتھ محبت کرنے کا فائدہ. اور جس حلوے میں گھی نہ ہو، جس میں تری نہ ہو، اس کا کھاون کیا، اس کو کیا کھایا جائے. اور شاہ مراد کا تھیا تھیا نچن پہ شرمامن کیا. اور جب گھنگرو باندھے ہیں تو پھر ناچنے میں کیا اس میں قباحت ہے. اور پھر جب یار ناراض ہے اور اس کو منانا ہے تو پھر کیا ہے کہ بلے شاہ، یہ وہی والا مضمون ہے. بلے شاہ نے جو کہا تھا کہ کنجری بنیا میری عزت نہ گھٹ دی، میں نے نچ کے یار مناون دی. یہ کہتا ہے کہ جب تھیا تھیا کیا ہے، جب منانا ہے یار کو تو پھر نچنے میں کیا